السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرات آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بابرکت بنائے، نفع بخش بنائے، صحیح علم کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی چند صورتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، بلکہ 5 صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور وہ 5 صورتیں آخری پارہ یعنی جز عامہ کی 5 صورتیں ہیں: سورۃ البینہ، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفسرین کے زیادہ اقوال اور یہ ساری چیزیں پیش کر کے آپ لوگوں کے لیے باعث تشویش نہ بنیں، اور آسان اسلوب میں اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ البینہ سے، اور انشاءاللہ اس میں یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ جو آپ لوگوں کا سلیبس ہے اسی کی روشنی میں ہم ساتھ میں چلتے رہیں، تاکہ زیادہ ادھر ادھر باہر کی باتیں نہ آئیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کے لیے سمجھنے میں یا پڑھنے میں دشواری ہو۔ تو شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ سے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ دیکھیں، بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، اور اس کی جمع، یہ سنگل ہے، مفرد ہے بینہ، اس کی جمع بینات آتی ہے، اور یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، بینہ بھی اور بینات بھی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین کا مطلب ہوتا ہے بعض آنا، بعض آنے والے، حتیٰ یہاں تک، تأتیہم ان سب کے پاس آئے، البینہ واضح دلیل۔ اس کا ملا کر کے ترجمہ ہوگا یا تفسیر کہ نہیں تھے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، بعض آنے والے، رکنے والے، کس چیز سے؟ یعنی کفر سے۔ یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد ہے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام سے نہیں باز آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ وہ رسول ایسے ہی نہیں ہیں کہ جن کو انسان نے چاہا بنا لیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، یتلو وہ پڑھتے ہیں، صحفا صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، یعنی وہ پڑھتے ہیں پاکیزہ صحیفے۔ فیہا کتب قیمہ، فی کس معنی میں ہے؟ میں کے معنی میں، ان کے معنی میں۔ فیہا اس میں ہے، کتب قیمہ واضح درست معتدل احکام۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما تفرق اور نہیں مختلف ہوئے، نہیں الگ ہوئے، نہیں تفرقہ ڈال، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تفرقہ، یہ الگ ہونے کے معنی میں، جدا ہونے کے معنی میں ہے، اور ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آپس میں ان لوگوں کا تفرقہ ہو گیا، یعنی الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے۔ تو وہی چیز یہاں پہ عربی میں ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ اختلاف نہیں کیے، مختلف نہیں ہوئے، کون لوگ؟ الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں، یعنی ان لوگوں نے اختلاف یا تفرقہ اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، یعنی انہیں اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، مگر اس چیز کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی۔ اللہ کی کس طرح کی عبادت کریں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو کر کے عبادت کو انجام دینا۔ اس کا آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اس کے لیے بندگی کریں، خالص ہو کر کے اس کی بندگی کریں، حنفاء یکسو ہو کر،
خالص ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے دین، ملت، سیدھا دین، معتدل، درست دین۔ یہ مختلف اس کی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بلا شبہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کو، والمشرکین اور مشرکین یعنی مشرکین میں سے یا مشرک، فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش رہنے والا، اور اسی لیے یہ دیکھیں یہ نام بھی عام ہے، بہت سے لوگوں کا اپنا نام رکھے رہتے ہیں خالد۔ خالد یہاں ہمیشہ ہمیش کے معنی میں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش رہتے ہیں، خالدین فیہا وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اولئک وہ سب، ہم وہ لوگ، شر خیر کا اپوزٹ ہے شر، برے لوگ، برے کے معنی میں ہے، البریہ مخلوق کو کہتے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد کیا اللہ رب العالمین نے کہا؟ وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جزاؤہم عند ربہم، جزا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سزا، جزا یعنی بدلے والی چیز، جزاؤہم ان کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ والے، جنات باغات کے معنی میں ہے جنت، اور اس کی جمع جنات ہے۔ عدن ہمیشہ ہمیش رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے یا ہمیشگی والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین یہ لفظ گزر چکا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لوگ، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیش، تاکید کی جا رہی ہے ابد تک۔ رضی اللہ عنہم، رضیہ کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، اور اسی لیے ہم دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، یا صحابی کا نام لے کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ رضی اللہ، رضیہ راضی ہوا، اللہ یہ فاعل ہے، اللہ یعنی اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، یا اللہ رب العالمین کے اس بدلے سے وہ لوگ راضی رہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا یا اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ اس کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام یا بدلہ اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو آیتیں بیان کیا ہے اس کی ایک مختصر سا تفسیر یا توضیح بھی کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے، والمشرکین اور مشرکین دیگر دوسرے قوموں کی طرح باز آنے والے، یعنی یہ سب اپنے کفر پہ، گمراہی پر، ضلالت پر باقی ہیں اور الگ نہیں ہو رہے ہیں، اس سے جدا نہیں ہو رہے ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اسی میں بھٹکتے رہے اور اسی میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح کھلم کھلا دلیل آ جاتی، پھر بھی یہ اسی پر باقی رہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بینہ کی بھی کچھ تفسیر ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول من اللہ، یعنی اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رسول مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، صحیح چیز کی رہنمائی کرتا ہے، ضلالت گمراہی کے راستے سے نکال کر کے ان کو حق کی طرف لاتا ہے، یہ اس رسول کا کام ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یتلو صحفا مطہرہ، اس رسول کی خصوصیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ رسول پاک اوراق، پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں کیا ہے؟ سچی خبریں ہیں، عدل پر مبنی احکام ہیں، حق اور درست باتیں ہیں، ایسی باتیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ضلالت و گمراہی سے دوری ہے۔ جب ان کے پاس یہ دلیل آ جاتی ہے تب اس وقت وہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے اور اس رسول پر ایمان نہیں لاتے تو ظاہر سی بات ہے تو ان کی گمراہی، ان کی ضلالت اور باطل پر ڈٹے رہنے کی دلیل ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ مختلف رہے، یعنی واضح دلیلیں بھی آئی، اس کے باوجود وہ مختلف رہے۔ من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں، جن کو نہیں ماننا ہے، آپ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں لا کر کے پیش کر دیں، وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ لیکن جن کو ماننا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی واضح دلیلیں ہیں، واضح احکامات ہیں، تب وہ اللہ رب العالمین کی ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جن کو نہیں ماننا، اختلاف کرنا ہے، آپ ان کے سامنے دلیلیں رکھتے جائیں، واضح کرتے جائیں، لیکن وہ اس چیز سے نہیں باز آئیں گے، اپنے کفر سے، اپنی ضلالت و گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، اسی پر ڈٹے رہیں گے، بلکہ مزید اضافہ اس میں ہوتا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ دیکھیں خاص طور پہ اس زمانے میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو غلط عقیدے پہ ہیں، باطل اور گمراہی کے عقیدے پہ ہیں، لیکن ان کے سامنے جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کی توجیہ دوسری کچھ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ماننے سے باز نہیں آتے، یعنی اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی توجیہ یا اپنی بات درست کرنے کے لیے اس میں بے جا تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو آگے ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک اہم چیز یہ مل رہی ہے کہ جتنی بھی شریعتیں تھیں پہلے، اس میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت و بندگی خالص یا اخلاص کے ساتھ آپ انجام دیں۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ یعنی جتنی بھی طرح کی عبادتیں ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور اس سے تقرب اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے، چاہے وہ ظاہری چیز ہو یا باطنی چیز ہو۔ ظاہری کا مطلب یہ کہ جیسے وہ ظاہر ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب مسجد میں نماز پڑھے گا 10 آدمی اس کو دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ایک باطنی عبادت ہوتی ہے۔ باطنی مطلب جس کا تعلق دل سے ہے، باطن میں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان دل ہی دل میں کچھ سوچے، لیکن سامنے والا بندہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا کہ کیا چل رہا ہے اس کے اندر، کیا اللہ سے وہ ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ ہے نہیں ہے، خشیت، خشوع ان سب چیزوں میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ ایک باطنی چیز ہوتی ہے۔ انسان سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ اس کے اندر کتنا لیول ہے، تو اسی کو کہتے ہیں باطنی۔ ہر وہ ظاہری اور باطنی عبادت جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہو، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادتوں میں کیا اہم چیز ہے کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے جو 2 شرطیں ہیں، اس میں ایک اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ عبادتیں انجام دی جائیں۔ 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہو عبادت، کوئی اس میں دوسرا شریک نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی اہم شرطیں ہیں، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر دین کو یا عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دیا جائے، حنفاء، یکسو ہو کر، کیونکہ یعنی دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب کی طرح نہیں رہے معاملہ کہ اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، بلکہ یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے انجام دیا جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے، ان کے فضل اور ان کے شرف کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔
اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہی یعنی توحید اور اخلاص، یہ دونوں چیزیں دین القیمہ، مستقیم دین یعنی دین مستقیم ہے، اور صحیح دین یہی ہے کہ انسان مخلص ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یا وہ مشرکین، ان کا کیا ٹھکانہ، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، چند لمحے کے لیے نہیں بلکہ وہ عذاب ہمیشہ رہے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین کیونکہ اس کی تفسیر میں یہ چیز آتی ہے کہ ان لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا، حق بات کا اعتراف ان لوگوں نے نہیں کیا، حق بات پر عمل پیرا نہیں ہوئے بلکہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، اس لیے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان اور اس کے بعد نیک عمل بھی کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ کیوں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کیا؟ کیونکہ ان کے پاس حق بات آئی اور اس کا ان لوگوں نے اقرار کیا، اس کا اعتراف کیا، اس پر عمل پیرا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے وہ فیض یاب ہوئے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان سب کا ٹھکانہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جس کی نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابد تک ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی رہے، اس فیصلے سے، اس طرح کی تکریم سے، اس طرح کی جنت سے وہ سب بھی راضی رہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جزائے حسن، یہ جزائے حسنہ، یا یہ نیک بدلہ، یہ اچھا بدلہ کن کے لیے ہے؟ لمن خشی ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرا، اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ان باتوں پر عمل کرے گا جس کا اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اور کیا ہم سے چاہتا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، انجام دیتا ہے، جس سے روکا ہے، دور کیا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز رہتا ہے۔ کیونکہ عبادت میں دونوں چیزیں شامل ہے۔ اگر آپ عبادت آپ دیکھیں تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو آپ عمل کریں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، بھلی باتیں کرو۔ یہاں پہ اگر ایک انسان کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب اگر ایک انسان غیبت کرنے سے باز آتا ہے، رکتا ہے، بچتا ہے، تو اس کا یہ بچنا، باز رہنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور اس پہ بھی اس کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا۔ تو دونوں طرح سے عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز رہنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں سورۃ الزلزلہ یا سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، when، زلزلت، زلزلے کا لفظ ہم لوگوں نے سنا ہے، ارتھ کوئک جس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اس طرح کے زلزلے آتے رہتے ہیں،
اسی چیز سے یہ لفظ یا اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے ہلا دینے کے معنی میں، کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین خوب زور سے ہلائی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتْ اور باہر نکال دے گی، اسی سے آتا دخول خروج، دخول انٹری کے لیے اور خروج باہر نکلنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہوں یہاں پہ کئی جگہ لکھا رہتا ہے دروازوں پہ دخول ان یعنی اندر جانا، خروج باہر نکلنا۔ تو وَأَخْرَجَتْ اور باہر نکال دے گی، الارض زمین، اثقالها اپنا بوجھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها اور کہے گا انسان ما لها کیا ہوا اس کو، یومئذ تحدث اخبارها اس دن بیان کرے گی اخبارها اپنی خبریں، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، بأن ربک اوحی لها کہ بلا شبہ آپ کا رب اسے حکم دیا یا اس کو حکم کرے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم جس دن یا اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتاً الگ الگ ہو کر، متفرق ہو کر، لیروا اعمالهم تاکہ دکھائے جائیں وہ اپنے اعمال، یعنی جس دن وہ لوگ لوٹیں گے الگ الگ ہو کر تاکہ ان کو ان کا اعمال دکھایا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو اگر کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی، نیکی، اچھائی کرے گا، خیر بھلائی، نیکی، اچھائی، ذرہ معمولی ذرہ اسی معنی میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو خیر یا بھلائی کا کام ذرہ برابر معمولی سا بھی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو ذرہ برابر معمولی سی بھی کوئی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان واقعات میں یا ان آیتوں میں قیامت کے دن کے وقوع کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ آئے گا اور کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس پر موجود تمام عمارتیں اور نشانات گر کر کے ختم ہو جائیں گے، اور جو پہاڑیاں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ٹیلے برابر کر دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر کی ایک الگ دنیا ہے، آپ دیکھیں اس لیے زمین کے اندر جو بہت سے لوگ ریسرچ وغیرہ کرنے جاتے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، خزانے ہیں، اور ہم مردوں کو بھی اسی میں دفن کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھے زمین کے اندر ہی کا معاملہ ہے، تو وہ سب زمین کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ نکال دی جائیں گی، یعنی زمین نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها اور انسان اس عظیم چیز کو دیکھ کر کے پوچھے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ زمین کو کیا ہو گیا آج، ما لها یعنی یہ کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا اسے، یومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، یعنی عمل کرنے والوں کی جو اچھائی ہے، جو اچھے اعمال ہیں اس کی گواہی دے گی۔ یہ زمین اس دن اللہ رب العالمین کے گواہی دے گی۔ ایک انسان جس زمین پہ سجدہ کیا، جس نے اچھائی کی، بیٹھ کر کے اچھے کام کیے، وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ جس انسان نے اس زمین پہ بیٹھ کے برائی کی، وہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں جگہ فلاں بندے نے یہاں پر بیٹھ کر کے یہ کام کیا، یہ برائی انجام دیا، تو یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی۔ اور یہ معاملہ کیوں ایسا ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا کہ وہ ان تمام اعمال کے بارے میں اطلاع دے، خبر کرے جو اس پر انجام دیا گیا ہے۔ لہذا اس میں بڑی دردناک بات ہے جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے برائی کریں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ زمین بھی خود گواہی دے گی، جو اس کے ساتھ اچھائی ہوئی ہے، اس پہ جو چیز اچھی چیز انجام دی گئی ہے، جو برائی انجام دی گئی ہے، ان سب کے بارے میں وہ زمین خود گواہی دے گی۔
اور ایک اہم چیز کہ انسان کا عضو، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی قیامت کے دن بولیں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ سب بھی گواہی دیں گے، بلکہ منہ پر اللہ رب العالمین تالے لگا دے گا، اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بول کر کے گواہی دیں گے کہ ہم نے کون سی چیز کو انجام دیا، کون سی چیز ہم نے کیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن یعنی قیامت کے میدان میں جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں مختلف ہو کر کے آئیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، دنیا میں جو ان لوگوں نے اعمال کیے، جو برائیاں کیے، جو اچھائیاں کیے، وہ سب کچھ اس کا مشاہدہ قیامت کے دن کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان معمولی رائی کے برابر بھی نیکی کا کام کرے گا وہ اسے وہاں پہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان معمولی رائی کے برابر معمولی سا بھی گناہ یا برائی یا شر کا کام کرے گا وہ اس دن اس چیز کو بھی دیکھ لے گا۔ اس میں ہم اور آپ کے لیے یا سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ انسان کسی بھی برائی کو معمولی نہ سمجھے، وہ معمولی دکھتی ہے، آپ کو لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے معمولی سی نیکیوں کو بھی انسان معمولی نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ بہت معمولی سی نیکی ہے، اس میں ہم کیا کریں گے، رہنے دیں، ہم بڑی نیکی کریں گے، بڑا کام، بڑا موقع جب ملے گا تب ہم اس کو انجام دیں گے، بلکہ جو بھی معمولی نیکی انسان کر سکتا ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے نیکیاں رہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے جب واضح ہوں گی تو انسان کے لیے جنت میں داخلہ آسان رہے، جنت میں جانا آسان رہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے، بلکہ نیچے نہ رہے بلکہ بھاری ہی رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ان لوگوں نے جو بھی عمل کیا اس کو موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ تو انسان اس میں یاد رکھے کہ جو بھی عمل وہ کر رہا ہے، نیکی، اچھائی، بھلائی یا برائی، شر، تمام چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن وہ چیز انسان دیکھے گا۔ لہذا انسان اپنا نام اعمال درست کرے، صحیح کرے، اس کے یہاں نیکیاں زیادہ رہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب اور کامران رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں تیسری سورت جو ہے آج کے اس میں، سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپتے ہوئے، یعنی ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ قسم کھایا ہے۔ فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والے، یعنی نال سے، گھوڑے کے جو نال ہوتے ہیں جو پیر میں یا پنجے میں ان کو لگایا جاتا ہے، تو اس سے جو آگ نکلتی ہے ٹاپ مار کر یا چلنے کی وجہ سے، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے کہ پھر آگ نکالنے والوں ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت غبار۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں دشمنوں کی جماعت میں یا دشمنوں کی جماعت کے درمیان۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لکنود، بڑا ناشکرا، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اس بات پر خود بھی شاہد ہے، خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت شدید یعنی بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب وہ باہر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان سب کا رب ان سب کے حال سے اس دن خبردار ہوگا، باخبر ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔
دیکھیں اس میں ایک اہم چیز ہے، ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ماں کی قسم یا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسم کھایا۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر والشمس وضحاہا کہیں پر کہا، کہیں پر والفجر، کہیں پر والعصر، کہیں پر وقت کا، کہیں پر جانوروں کا اللہ رب العالمین نے قسم کھایا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بندہ نہیں سوال کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا کیا، جبکہ اللہ رب العالمین ہم سب سے سوال کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین ہم سب سے سوال کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین جو کام کر رہا ہے وہ اس کی مرضی، اس کا اختیار، اس میں انسان سوال نہیں کر سکتا کیوں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایسا کیوں کیا۔ لا يسأل عما يفعل، کہ جو اللہ رب العالمین کرتا ہے اس کے بارے میں سوال، لا يسأل عما يفعل، وہ پوچھا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسم کھایا ہے، اور والعادیات ضبحا کہہ کر کہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی تیزی کے ساتھ جب دوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہانپنے کی بھی آواز آتی ہے، تو یہاں پر اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ والعادیات ضبحا، ضبح کہتے ہیں گھوڑوں کی جو ہانپنے کی یا تیز سانس کی جو آواز ہوتی ہے تیز دوڑنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں ضبح۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑوں کے پنجوں میں لوہے کی نال پہنائی جاتی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے کی وجہ سے، چونکہ زمین بھی سخت رہتی ہے اور وہ لوہا بھی، تو جب رگڑ کھاتا تو اس کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ پھر آگ جھاڑنے والوں کی اپنے نال سے پتھروں پر، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ قدحا ٹاپ مار کر، یعنی جب وہ دوڑتے ہیں تو آواز جو آتی ہے یا ایک رگڑ کی آواز جو آتی ہے جس کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح کیا۔ فالمغیرات صبحا، دشمن پر شب خوں مارنے والے گھوڑوں کی، صبح کے وقت، کیونکہ عام طور پہ دشمن پہ شب خوں صبح کے وقت ہی اندھیرے میں مارا جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی اپنے دوڑنے اور شب خوں مارنے کے ذریعہ وہ غبار اڑاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب گھوڑے ایک ساتھ دوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے غبار یا ایک طرح کے فضا میں دھول بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح کیا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اپنے سواروں کے ساتھ دشمن کی جماعت میں، دشمن کے گروہ میں۔ اچھا، یہ سب چیزیں قسم کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کے بعد آگے کیا اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کر رہا ہے جواب قسم میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرا ہے۔ انسان اگر آپ دیکھیں واقعی معنوں میں کتنی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو شمار کر سکتا ہے۔ ایک انسان خود اگر غور کرے، جب وہ صبح سو کر کے اٹھتا ہے اور رات کو سونے تک، نہ جانے ہزاروں ایسی نعمتیں ہیں جو انسان اس کا عادی ہو چکا اور اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، خاص طور پہ کرونا کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آکسیجن کی کیا قیمت ہے۔ کرونا کے ٹائم پہ دیکھا گیا کہ 1 سلنڈر 2 سلنڈر لینے میں حالت خراب ہو جاتی تھی، اتنی مہنگی چیز ہے، لیکن انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک نہ جانے فری میں کتنی آکسیجن لے رہا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ انسان اپنے جسم پہ غور کرے، ایک ایک چیز، انسان انگلیوں کے پور پہ غور کرے، زبان دیکھے، زبان اگر آپ دیکھیں تو گوشت کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے، دماغ، عقل آپ دیکھیں، دل، یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انسان کے جسم کے، لیکن کتنی بڑی بڑی چیزیں انجام دے رہے ہیں اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جب یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں یا اس میں کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ کڈنی کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، گردہ جو کام کر رہا ہے، انسان اس کی پیسے دے کر، قیمت دے کر، پریشان ہو کر کے اس کو باہر کرواتا ہے، ڈائلیسس وغیرہ اور کیا کیا، اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے، جبکہ قدرتی نظام دیکھیں تو یہ اس طرح کی مختلف نعمتیں ہیں جس کا انسان شعور اور ادراک نہیں کرتا۔ کتنی ایسے نعمتیں جن نعمتوں کا انسان عادی ہو گیا، چلنے پھرنے کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، گھر کی نعمت، انسان کو کھانے پینے کی نعمتیں ملتی، لیکن انسان بھولا بیٹھا رہتا ہے، اور وہ ان نعمتوں کو بھول کر کے جو پریشانیاں، جو مصائب،
جو دشواریاں ہوتی ہیں اس کو یاد کرتا ہے کہ آج فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، لیکن جو نعمتیں ہیں اسے انسان بھولے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کہ انسان دیکھیں کتنی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، لیکن اس میں وہ سستی کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین ایک طرف وعید کے طور پہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، دیکھیں آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اس چیز پر خود گواہ ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح اس شخص کے لیے وعید ہے جو انسان اپنے رب کی ناشکری ناقدری کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار رہے تو میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم سب نے ناشکری ناقدری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اگر آپ شکر گزار بندے رہے، شکر گزاری کے ساتھ آپ نعمتوں کا اعتراف کرتے رہے تو اللہ رب العالمین اور مزید عطا کرے گا، لیکن اگر اب آپ نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ بلا شبہ انسان لحب الخیر، مال کی محبت کے لیے بڑا سخت ہے۔ آج آپ خود دیکھیں دنیا میں کیا حال ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کا اختلاف ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو رہا ہے، پڑوس کے ساتھ اختلاف ہو رہا ہے، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے آزمائش، بگاڑ، فتنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور میری امت میں مال و دولت، پیسے، یہ ساری چیزیں فتنہ یا آزمائش اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مطلب اسی پیسے کی وجہ سے دنیا بھر کے اختلافات ہو رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، گھر میں بہن بھائی کے رشتے، بھائی بھائی کا رشتہ اسی وجہ سے ٹوٹ رہا، پیسے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، اور اسی چیز کو پانے کے لیے، کمانے کے لیے انسان غلط راستے چن رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جا رہی ہے، غلط راستے کو چوز کر رہا ہے، سلیکٹ کر رہا ہے، اور بس اس کو پیسے چاہیے، کہاں سے مل رہے ہیں کوئی اس سے فرق نہیں آنے والا۔ بلکہ اگر ایک انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ دیکھیں مالداروں کا جو حال ہے، کروڑ پتی، ارب پتی جو انسان ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 ارب ہے، 1 کروڑ ہے، تو وہ ڈبل ہو جائے، تبل ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کا کہ انسان ان سب پیسے کے لیے بڑا لالچی اور حریص ہے، اور اس کے چکر میں وہ اپنی ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی سے دوری اختیار کر لیتا ہے، پیسے کمانے کے چکر میں، پیسے پانے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، غلط سلط جس راستے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو پیسے چاہیے، بس پیسے سے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ حالانکہ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبر میں ہی انسان جو جاتا ہے ایک پیسہ نہیں لے کر کے جاتا۔ آپ دیکھ لیں ہوں گے دنیا میں آپ کے کاروبار، ہزاروں سینکڑوں فیکٹریاں، کمپنی اور دنیا بھر کی پراپرٹیاں ہوں گی، قبر میں انسان کچھ نہیں لے کر کے جائے گا، نہ وہ کریڈٹ کارڈ، نہ وہ پیسے، نہ وہ زیورات، کچھ نہیں لے کر کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، مطلب کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب اللہ رب العالمین قبروں سے مردوں کو نکالے گا حشر کے لیے، سوالات کے لیے، اور ان پیسوں کے بارے میں بھی اس کو حساب دینا ہوگا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں پر خرچ کیے گئے۔ آپ دیکھیں اگر ایک انسان معمولی کوئی بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا ایک باپ اپنے بیٹے سے اگر اس سے حساب پوچھ لے کہ بیٹا آج ذرا دن بھر کا ہم کو حساب دو، کتنا کمائے، کتنا کہاں کہاں پر خرچ کیے، تو ایک طرح اس کے لیے مشکل چیز ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائے کہ مطلب کیوں آپ حساب مجھ سے لے رہے ہیں، میں چھوٹا بچہ کیوں تھوڑی نہ ہوں کہ مطلب آپ مجھ سے حساب لیں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں پر آپ نے اس کو خرچ کیا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب اللہ رب العالمین ان مردوں کو حشر و نشر کے لیے، سوال و جواب کے لیے نکالے گا، وحصل ما فی الصدور،
اور جو کچھ سینوں میں ہے جس کو آپ نے راز سمجھ کر کے دنیا میں چھپایا، کسی کو نہیں خبر ہے، وہ سب کچھ اس دن واضح ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے ایک ضروری چیز ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہم اپنا درست رکھیں، یعنی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہم درست رکھیں اور اس کو واضح رکھیں، اس میں کسی طرح کا شک شبہ شائبہ نہ رہے۔ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، تمام بھید راز سب کچھ کھل جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے ظاہری باطنی ہر اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ رب العالمین ان اعمال کا بدلہ بھی دے گا۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، اگر آپ نے برے کام کیے، برائیاں آپ نے کی، تو اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکوکار میں شامل کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وہ سورۃ القارعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ القارعہ کی کھٹکھٹا دینے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور کس چیز نے خبر دیا یا آپ کو کیا پتہ کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے تتلیوں کی طرح یا پروانوں کی طرح یا پتنگے کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین بکھرے ہوئے اون کی طرح، دھنکی ہوئی یا ایک طرح جو بکھرے ہوئے اون ہوتے ہیں اس کی طرح سے یہ بھاری بھرکم پہاڑیاں ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس یا چنانچہ جس شخص کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا اس کا میزان یا اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدگی کی زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، رضامندی والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا خبر کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ آگ یا سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے القارعہ، کھٹکھٹا دینے والی، یہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا پتہ کہ قارعہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں پہ وما ادراک آیا ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا خود جواب دے دیا، وما ادراک مل قارعہ، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ یا اسی صورت میں دیکھیں آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَأُمُّهُ ہاویہ وما ادراک ما ہی، تو یہ جو اس طرح کا جو صیغہ ہے وما ادراک، اس کو اللہ رب العالمین نے آگے اس میں وضاحت کر دیا ہے، اس کا جواب دے دیا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، تتلیوں کی طرح بکھرے ہوئے رہیں گے، یا جس طرح سے یہ کیا نام ہے ٹڈی کی طرح، ٹڈی دل کی طرح ہو جائیں گے جو بکھرے ہوئے رہتے ہیں۔ فراش ان جانوروں کو کہتے ہیں جو جانور کیا بلکہ پروانوں کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آپ دیکھتے ہوں گے روشنی وغیرہ کی آس پاس ارد گرد آ کر کے گھیر لیتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فراش۔ تو جس دن لوگ ہو جائیں گے اڑتے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ سخت پہاڑیاں جس پہ کہتے ہیں کہ انسان اس کو ہلا، اس کا ایک معمولی سا پتھر اگر انسان کے برابر ہے یا بڑا سا پتھر ہے
دو تین لوگ مل کر کے اس کو ہلا نہیں سکتے، یہ بکھرے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی اتنے ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کی ہولناکی کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ بھاری بھرکم پہاڑیاں بالکل رنگین یا ہلکے اون کی طرح، اون کے جو دھاگے ہوتے ہیں دیکھتے ہوں گے، اس کے جو ریشے ہوتے ہیں کتنے ہلکے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے یہ ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مطلب اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ اس دن، قیامت کے دن، ترازو رکھا جائے گا، نصب کر دیا جائے گا، اور اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا اعمال یا جس کے اعمال کا ترازو پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی برائیوں کے بنسبت، برائی اور نیکی، تو جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ثقلت موازین، ثقلت کا مطلب ہوگا بھاری ہو جانا، میزان ترازو پلڑا بھاری ہونا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا، رضامندی کی زندگی، پسندیدگی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ہاں لیکن جس کا ترازو، جس کا میزان ہلکا ہو گیا، اس کا وزن ہلکا ہو گیا، یعنی اس کی نیکیاں اوپر ہو گئیں، ہلکا، اور برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن جہنم ہوگا۔ الہاویہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ دیکھیں امہ، یہ اس کے ماں کے برابر یا ماں کے منزلے میں ہو گئے، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو چمٹائی رہتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اسی طرح سے جہنم کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ چمٹا ہوا رہے گا، اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن جہنم ہے۔ اور بتایا گیا جیسا کہ الہاویہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ رب العالمین یہاں پہ دیکھیں بڑی ہولناکی کی وجہ سے یا بڑی چیز کی وجہ سے یہاں پہ اللہ رب العالمین اسی طرح کا سوال کر رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثلاً کہ آج ایسا معاملہ ہوا، تو اس کے بعد پھر ہم کہیں آپ کو نہیں پتہ آج کیا ہوا، یعنی بڑی یا بڑا معاملہ ہے، بڑی بات ہے، اس لیے انسان تعجب میں پوچھتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ایسا ہوا، تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین یہاں پہ ارشاد فرمائے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ سوال اس معاملے کو بڑا بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ ہاویہ کیا ہے۔ پھر خود ہی اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتا ہے، نار حامیہ، نار آگ کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں، حامیہ سخت گرم، سخت حرارت والی آگ، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حرارت دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ آپ دنیا کی آگ میں اگر آپ 10 سیکنڈ کے لیے آپ انگلی رکھیں تو آپ کی انگلی جل جائے گی، یعنی 1 ملی سیکنڈ بلکہ اگر آپ کہیں تو ایسے انسان کر سکتا ہے، لیکن 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ بھی اگر انسان اپنی انگلی رکھے تو وہ جل جائے گا، یا معمولی سی چیز آپ پکڑیں فوراً آگ لگ جائے گی۔ دنیا کی آگ کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، بڑی سخت آگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان کرے اور نصیب کرے۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ ہونا، کثیر سے ہے، جیسے ہم سنتے ہوں گے نا قلیل کثیر، قلیل کم کو کہتے ہیں، کثیر زیادہ، تکاثر زیادہ ہونا، زیادہ کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم یہ لہو لعب سے ہے، لہو لعب یعنی تمہیں غافل کر دیا، تمہیں غافل کر دیا زیادہ خواہشوں نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبرستانوں میں یا قبروں میں، یعنی ابھی انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے ہم کرتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم سب جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے ہرگز نہیں، تم عن قریب تم سب جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تم جان لو یقینی علم، علم یقین یعنی یقینی علم، پختہ علم، لترون الجحیم، تو ضرور دیکھو گے تم لوگ دوزخ کو یا جہنم کو۔
الجحیم یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم دیکھو گے اسے یقین کی آنکھوں سے، یعنی یقین، پختہ یقینی آنکھوں سے آپ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن عن النعیم، نعمتوں کے تعلق سے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس چیز سے تنبیہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دیا ہے زیادہ خواہشوں نے، زیادہ طلب کرنے والی خواہشوں کی۔ کیونکہ انسان کی آپ دیکھیں طبیعت، ایک انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں آ جائیں اس کی خواہشیں کبھی نہیں ختم ہوتیں۔ دنیاوی خواہشات میں انسان دیکھیں، انسان سوچتا ہے کہ پیسے ہو جائیں، پیسے ہونے کے بعد پھر بیوی بچے ہو جاتے ہیں، پھر اور اس طرح کی خواہش، ایک گھر ہو جائے، 10 گھر ہو جائے، 10 کمپنی ہو جائے، اور اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں دنیا، خاص طور پہ دنیا کے معاملات میں۔ تو یہ خواہشیں کبھی نہیں انسان کی ختم ہوتی ہیں، لیکن اس میں اگر اللہ رب العالمین کا رضا اور اس کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو یہ اور اس کے لیے وبال جان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا الہاکم التکاثر، زیادتی یا زیادہ خواہشوں نے تمہیں غافل کر دیا اللہ رب العالمین سے، کیونکہ انسان جب ان سب چیزوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے، بلکہ انہی سب چیزوں میں مست ہو جاتا ہے، اسی میں بزی ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنے آیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلکہ تمہارا معاملہ یہ کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آپ دیکھیں دنیا کے لیے انسان اس قدر محنت کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس یہی اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ اسی میں وہ رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر وابقی، خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو انسان جو عقل مند ہیں اس کو دنیا سے زیادہ اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے تعلق سے اس کو زیادہ سوچنا چاہیے، اس کے لیے عمل کرنے چاہیے، دنیا کے معاملات میں اتنا زیادہ نہیں الجھ جانا چاہیے، اور کثرت اور زیادتی زیادہ ہو جائے اس میں زیادہ انسان کو نہیں مصروف رہنا چاہیے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جہاں جا پہنچے، جہاں سے دوبارہ انسان کبھی نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ خلاص اب انسان قبرستان پہنچ گیا تو ختم، اب دوبارہ وہاں پر نہیں آ سکتا۔ اس نے اچھائی کی، برائی کی، اب اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اس کے بارے میں اس کے اللہ رب العالمین حساب لے گا، اس کو اس سے پوچھے گا کہاں سے لائے، کہاں پر خرچ کیے۔ اب وہ والا مرحلہ آ جائے گا، دوبارہ لوٹنے پلٹنے والا معاملہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عن قریب معلوم کر لو گے یا جان جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پہ جان لو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس کو تم جانتے ہو بالکل یقینی طور پہ، کہ بالکل واضح، یعنی یقینی طور پہ آپ کو علم ہو جائے گا کہ واقعی میں ہم دنیا میں زیادہ مال و متاع، زیادہ پیسے کے چکر میں ان سب چیزوں میں ہم مصروف رہے، اور آج ہمارا یہ ٹھکانہ ہوا کہ جہاں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کو انسان یقینی طور پہ جان جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے اور جہنم کو یقیناً دیکھو گے، جس کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے برے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، یا جو برائی کے اعمال، برائی کا کام کیا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین تاکید کے طور پہ کہہ رہا ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو یعنی اس جہنم کو یقینی طور پر، عین آنکھ کو کہتے ہیں، الیقین یقینی پختہ، یعنی حقیقی طور پہ رؤیت بصریہ، رؤیت بصر سے دیکھو گے، حقیقی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کیونکہ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ مجرم جو ہیں جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اس میں وہ جھونکنے والے ہیں اور اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن کیا اس دن افسوس کرنا، ہائے ہائے افسوس کرنا اور کاش ہم ایسے کرتے ویسے کرتے، کوئی کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں وقت اور مہلت دے رکھا پہلے سے۔
تو اس میں جو عقل مند، کامیاب، ہوشیار وہ لوگ ہیں جو ان لمحوں کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے رضا اور اس کی خوشنودی میں اپنا وقت اور اپنی محنت کو صرف کیا ہے، اور اچھائیاں کرتے رہے، برائی سے باز رہے، برائی سے دور رہے، تو وہ یقیناً ان کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن جو دنیا میں لگ گئے اور دنیا میں اس قدر کھو گئے، مصروف رہے، دنیا کو بڑھانے کے چکر میں، دنیا کو اور دکھاوے کے چکر میں اور اس کے فتنے میں اور ان سب میں پھنس گئے، تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت وعید تیار کر رکھا ہے، یا سخت وعید اور آگاہی، تنبیہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جس شکل میں ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کا ہم نے صحیح استعمال کیا یا نہیں، کیا ہم ان نعمتوں کی قدر کیے یا نہیں کیے۔ تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، لہذا جن کے پاس جو نعمت جس شکل میں ہے اس پر شکر گزار بنے۔ شکر گزاری دو تین طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے کہ جو نعمت جس شکل میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی انسان کے پاس جو نعمت جس شکل میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز کہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس کا صحیح استعمال کرے، اور اس کا تیسری چیز ہے کہ اس کا اثر دکھے، یعنی مثلا ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، تو ایسی صورت میں پہلی چیز کہ وہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ یہ مال و دولت جو اس کے پاس ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ دوسری چیز کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، جائز حلال طریقے، حلال راستوں میں ان نعمتوں کا استعمال کرے۔ تیسری چیز کہ اس کا اثر دکھے، کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس کو مالدار بنایا تو اس کا اثر دکھے، کھانا پینا، رہنے سہنے کے اعتبار سے وہ جائز اور حلال دائرے میں رہ کر کے اس کا صحیح اور اثر دکھے، اور اس کا اقرار کرے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہے، کیونکہ جس شکل میں جو بھی نعمت ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار رہے تو میں اور تمہیں اور مزید عطا کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اور قرآن کریم کی دیکھیں مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ایسی بستیوں کی مثال دیا کہ جو امن و سکون کے ساتھ نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے اور پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف سے ان کے یہاں روزی روٹی آتی رہی، لیکن کیا ہوا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کے نعمتوں کا انکار کیے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، نعمتوں کا جو معاملہ ہے اس میں انسان حساس رہے اور اس کی قدر کرے، اس کا شکر ادا کرے اللہ رب العالمین کا، تب نعمتیں ہمارے ہاں باقی رہیں گی اور مزید اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے گا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں سماج میں ایک بڑا مسئلہ یہ کہ انسان کے پاس تمام طرح کی نعمتیں موجود رہتی ہے، اس کے باوجود وہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور انسان کے پاس جب نعمت رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے، ناشکری، مطلب ایک طرح اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے یا کوئی معمولی سی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان جا کر کے ادھر ادھر ان سے اپنی پریشانی اور اپنی دشواری کے ایام کو یا مراحل کو انسانوں سے بتاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت بھی کرتا ہے۔ ابھی تک آپ کہاں تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو بھائی جب آپ اچھے حال میں تھے، جب آپ کا بزنس اچھا چل رہا تھا، جب آپ صحت تندرستی میں تھے، جب آپ کی بیوی بچے تھے، جب آپ کے والدین تھے، جب آپ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، کسی خوف و خطر کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، تب آپ کہاں تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یا کبھی آپ کو موقع ملا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے شکر گزاری آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا یا نہیں کیا؟ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور خود دیکھے۔ اور اسی طرح سے شکر گزاری میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو مختلف دعائیں ہیں، جو مختلف ذکر ہیں، اس کا انسان پابندی سے پڑھتا رہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکریہ میں وہ چیز شامل ہے۔
جیسے آپ دیکھیں نیا کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تو اس میں الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور شکریہ، یا اسی طرح سے جب انسان سو کر کے اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، اس میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے اور اس پہ شکر ادا کرتا ہے، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعم ھذا، اس طرح سے جتنی بھی دعائیں ہیں تو اس کا انسان پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی شکر گزاری میں یہ چیز شامل ہوگی۔ اور ہمیشہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھے کہ انسان پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کے پاس جو نعمت جس شکل میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کا انسان اعتراف کرے، اقرار کرے کہ اس کے پاس جو نعمت جس شکل میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا